آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، نئے سال کو شروع ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور دنیا کی سیاست میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو مستقبل کی شکل بدل سکتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ چچا کی بات تو پوری ہونے والی ہے۔ 26 میں تو دنیا ختم ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے چند دنوں میں کئی بڑے فیصلے کیے ہیں۔ وینزویلا میں امریکی فورسز نے صدر نیکولس مادورو کو گرفتار کر لیا۔ ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے ٹرمپ نے ایرانی حکومت کو سخت اقدامات کی دھمکی دے دی۔ امریکہ کے اندر بھی ایپسٹائن فائلز کو مکمل طور پر جاری کرنے کے مطالبے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان سب سے زیادہ توجہ اس وقت گرین لینڈ پر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے گرین لینڈ پر اپنا موقف مزید سخت کر دیا ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ گرین لینڈ پر مکمل کنٹرول امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جلد کوئی قدم نہ اٹھایا تو چین اور روس اس علاقے پر قبضہ جما لیں گے۔ What would happen if the United States attacked Greenland right now? Using its familiar strategy, the U.S. would deploy a large number of warships into the North Atlantic, surrounding Greenland's coastline. Armed helicopters would also be sent in to conduct reconnaissance and maintain aerial surveillance. In response, Denmark would quickly dispatch troops to Greenland to defend the island, while calling on NATO for support to ensure regional security. Tensions would escalate as NATO starts planning a blockade and a confrontation against the United States itself. Who would win, NATO or the United States? اب دوستو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گرین لینڈ آخر امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا اور کیوں امریکہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس میں 6 جرمنی سما سکتے ہیں، لیکن آبادی صرف 56,000 کے قریب ہے۔ یہ ڈنمارک کا حصہ ہے، لیکن اندرونی امور میں خود مختار ہے۔ دفاع اور خارجہ پالیسی کے فیصلے بھی ڈنمارک خود کرتا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ وہ ڈنمارک کا حصہ رہنا پسند کریں گے، امریکہ کا نہیں۔ ڈنمارک نے بھی بار بار کہا ہے کہ گرین لینڈ ناٹ فار سیل، لیکن دوستوں پھر بھی 12 جنوری 2026 کو ریپبلکن کانگریس مین ریڈی فائن نے کانگریس میں ایک بل پیش کیا جس کا نام ہے گرین لینڈ اینیکسیشن اینڈ اسٹیٹ ہیڈ ایکٹ۔ اس بل کا مقصد صدر ٹرمپ کو اختیار دینا ہے کہ وہ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کر گزریں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ 14 جنوری کو واشنگٹن میں نائب صدر جے ڈی وینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ڈنمارک اور گرین لینڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کافی اہم تھی اور اس کے نتائج ابھی سامنے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ گرین لینڈ کا جغرافیائی محل وقوع اور وسائل امریکہ کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہیں۔ Well, we're going to see what happens with Greenland. We need Greenland for national security, so we're going to see what happens. They're going to brief me on the meeting right after this conference. In fact, the sooner I get you out, the faster I'm going to know exactly what happened. But we have a very good relationship with Denmark, as you know. We'll see. But, we're doing the Golden Dome. We're doing a lot of things, and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in, and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it. دوسری طرف ڈنمارک اور گرین لینڈ اسے اپنی خود مختاری کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ اب دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرین لینڈ کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کیا ہے۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ گرین لینڈ کو ڈنمارک نے تقریباً 300 سال پہلے نو آبادیاتی دور میں اپنا حصہ بنایا۔ 1953 میں یہ باضابطہ طور پر ڈنمارک کا حصہ بنا۔ 1980 سے یہ خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنا پارلیمنٹ، مقامی قوانین اور اس کے پاس پولیس ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے امریکہ نے گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے وہاں فوجیں تعینات کی تھیں۔ جنگ کے بعد زیادہ تر علاقہ واپس کر دیا گیا، لیکن 1951 کے دفاعی معاہدے کے تحت امریکہ کو گرین لینڈ میں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت مل گئی۔ آج بھی تھول ایئر بیس وہاں موجود ہے۔ اب دوستو، نئی بات یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرین لینڈ کی 80% برف پگھل رہی ہے۔ اس سے نئے شپنگ روٹ کھل رہے ہیں اور زیر زمین معدنیات تک رسائی آسان ہو رہی ہے۔ آرکٹک میں نئے بحری راستے کھلنے سے ایشیائی اور یورپ کے درمیان تجارت کا وقت اور لاگت بچے گی۔ گرین لینڈ آرکٹک اور اٹلانٹک کے سنگم پر ہے، اس لیے اس کے اسٹریٹجک اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرین لینڈ کے نیچے تیل، گیس، سونا اور نایاب زمین عناصر یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کے بڑے ذخائر ہیں۔ یہ عناصر جدید ٹیکنالوجی، موبائل فونز، الیکٹرک گاڑیوں اور دفاعی ساز و سامان کے لیے بہت ضروری ہیں۔
فی الحال چین ان کی عالمی سپلائی پر غالب ہے۔ اور دوستو اگر گرین لینڈ پر کوئی تنازع بڑھتا ہے تو نیٹو کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈنمارک نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ بھی۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یورپی رہنما صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کا احترام کریں۔ دوستو یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ گرین لینڈ کا معاملہ صرف ایک جزیرے کا نہیں بلکہ آرکٹک کے مستقبل کی طاقتور سیاست، وسائل اور سلامتی کا معاملہ ہے۔ گرین لینڈ کے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا امریکہ گرین لینڈ حاصل کر لے گا؟ اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے اور اس کا نیٹو پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم موضوع کو سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔